تاریخ کیسے دہراتی ہے اپنے آپ کو؟ ایگزیکٹلی وہ سب کچھ جو خان صاحب مریم صاحبہ کو کہہ رہے ہیں، اسرائیل کے وزیر اعظم کی مثال دے رہے ہیں، حضرت عمر کی مثال دے رہے ہیں، اس کے بالکل برعکس آج کر رہے ہیں۔ حکمران کے احتساب کی بات کرنے والے عمران خان غیر ملکی تحائف کی تفصیل دینے سے انکاری ہیں۔ حکومت کی ٹال مٹول اور ہچکچاہٹ سے توشہ خانے کا معاملہ تنازع میں بدلتا نظر آ رہا ہے۔ پی ٹی آئی حکومت تحائف کی تفصیل بتانے سے انکاری ہے، انکار پر جواز اور دلیلیں دی جا رہی ہیں، تفصیلات بتانے پر دوست ملکوں کی ناراضی کا ڈرایا جا رہا ہے، قومی مفاد کی آڑ میں تحفوں کی تفصیلات چھپائی جا رہی ہیں۔ پتہ نہیں ایسے کون سے تحفے تھے؟ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اسی رویے پر سوال اٹھائے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وزیر اعظم عمران خان کو ملنے والے تحائف سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی تو عدالت نے استفسار کیا کہ دوسرے ممالک سے موصول ہونے والے تحائف ظاہر نہ کرنے پر حکومت کیوں شرمندہ ہو رہی ہے؟ اگر کسی ملک نے ہار تحفے کے طور پر دیا ہو تو اس کی معلومات عام کرنے میں حرج کیا ہے؟ اور وہ ملک بڑا ناراض کیوں ہو جائے گا؟ میرے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جس پر ڈیپٹی اٹارنی جنرل ارشد کیانی نے کہا کہ تحائف کی تفصیلات عام کرنے سے دوست ملکوں سے تعلقات پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ کچھ ممالک نہیں چاہتے کہ معلومات عام کی جائیں۔ اچھا، آپ نے یہ جملہ جو ہے نا اٹارنی جنرل صاحب کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کچھ ممالک نہیں چاہتے، کچھ ممالک، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اگلی جو انہوں نے بات کی میں کوٹ کر رہا ہوں، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس پر ویڈیوز بنتی ہیں جس سے دوست ممالک ناراض ہو سکتے ہیں۔ اس دلیل پر عدالت نے کہا کہ کس ملک نے کتنی محبت سے کیا تحفہ دیا، یہ بات عوام کو بتانے سے تعلقات کیسے خراب ہوں گے؟ اگر کسی نے یورینیم تحفے میں دے دیا ہے جو کہ ایٹم بم بنانے میں استعمال ہوتا ہے تو بے شک وہ نہ بتائیں، لیکن ہر تحفے کو پبلک کرنے پر پابندی کیوں؟ جسٹس گل حسن نے ریمارکس دیے کہ حکمرانوں کو ملنے والے تحائف ان کے نہیں بلکہ عوام کے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی عوامی عہدہ نہ ہو تو کیا عہدوں پر بیٹھے لوگوں کو تحائف ملیں گے؟ جسٹس اورنگزیب نے ریمارکس دے کر حکومت تمام تحائف کو میوزیم میں کیوں نہیں رکھتی؟ حکومت کو گزشتہ 10 برس میں تحائف کی تفصیلات کو عام کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے یہ بھی ریمارکس دے کر حکومت کو آگاہ کرنا چاہیے کہ ایف بی آر نے کتنے تحائف کی قیمت مقرر کی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا آپ وزیر اعظم عمران خان کو دیے گئے تحائف کی تفصیلات فراہم کریں گے یا نہیں؟ اس پر حکومتی نمائندے نے جواب دینے کے لیے وقت مانگا۔ توشہ خانہ میں تحائف کی تفصیلات نہ بتانے کا معاملہ گزشتہ ماہ سے زیر بحث ہے۔ شہری کی درخواست پر پاکستان انفارمیشن کمیشن نے وزیر اعظم کو ملنے والے تحائف کی تفصیلات مانگی تھی، جس پر حکومت قومی مفاد کی آڑ میں یہ تفصیلات بتانے سے مسلسل انکار کر رہی ہے۔ توشہ خانہ کیس میں حکومت کی ٹال مٹول سے حکومت کے کردار پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ قیمتی تحائف کو کم قیمت پر خرید کر ذاتی اخراجات پورے کیے گئے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ دوست ممالک کے تحفے ذاتی استعمال میں لانے کی بجائے کمائی کا ذریعہ بنایا گیا؟ کیونکہ اس بات کا اعتراف تو خود وزیر اعظم عمران خان کر چکے ہیں کہ انہوں نے تحفہ بیچا اور اس سے جو منافع کمایا اس سے سڑک بھی تعمیر۔ نیچے سڑک خراب تھی، مجھے کوئی گفٹ ملی توشہ خانہ میں پیسے جمع کروا کے، جو پیسے بچے میں نے اس پیسے سے سڑک ٹھیک کروائی۔ حکومت کے اسی رویے پر اپوزیشن بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ توشہ خانہ کی تحائف کی تفصیلات اس لیے چھپائی جا رہی ہیں کیونکہ ان تحفوں کو حکمران اپنے گھروں میں یہ جو توشہ خانہ کے گفٹ ہوتے ہیں یہ آپ اور میرے جیسے دوستوں نہیں دیتے کہ ٹائی دے دی، شرٹ دے دی، پرفیوم دے دیا، یہ تو کروڑوں کی چیزیں ہیں۔ اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ آپ کو چیزوں کی لسٹ جاری کرتے کیا مسئلہ ہے؟ جب آپ نے بنی گالا سے ہر چیز نکلنی ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ جیبوں میں ڈالی گئی ہیں۔ حکومت کے رویے نے ایک نارمل سے معاملے کو اچھے خاصے تنازع میں بدل دیا۔ حالانکہ اگر حکومت چاہتی تو ملکوں کے نام بتائے بغیر تحائف کی تفصیلات پبلک کر سکتی تھی۔ تحائف کس نے خریدے، کتنی قیمت پر خریدے گئے، یہ بھی بتایا جا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا اور ایسا نہ کر کے اپوزیشن کو جان بوجھ کر تنقید کرنے کا موقع گیا۔ جب آپ سے سوال ہوتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں حساب نہیں دے سکتا کیونکہ اپنے جو دیے گئے تحفے ہیں ان کا حساب نہیں دے سکتا کیونکہ غیر ملکی سربراہ ناراض ہوتے ہیں۔ بھیا آپ غیر ملکی سربراہوں کو چھوڑ دیں، وہ ناراض ہوتے ہیں، کم از کم یہ تو بتا دیں کہ آپ نے کون سے تحفے لے کے جیب میں ڈالیں۔ وزیر اعظم کے بیان سے ایک بات تو طے ہوتی ہے کہ حکومت نے توشہ خانہ سے تحائف کو مخصوص قیمت پر خریدا اور پھر ان کو پوری قیمت پر بیچا، جس سے ملنے والی رقم کو ذاتی استعمال میں لایا گیا۔ شاید حکومت اسی تفصیل کو پبلک کرنے سے ہچکچاتی ہے۔ تحائف خریدنے کے اعتراف کے ساتھ ہی حکومت کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ ہم نے گزشتہ حکومت
हुकूमतों की निस्बत तहाइफ खरीदने की कीमत की है। सवाल ये पैदा होता है कि जो 50% कीमत की शर्त रखी गई थी वो वज़ीर आज़म के तोशाखाने से तहाइफ वसूल करने, बेचने और इससे मुनाफा कमाने के बाद रखी गई या इससे पहले रखी गई थी। अगर हुकूमत को दावा है कि उन्होंने तोशाखाने के तोहफों को ज़्यादा कीमत पर ख़रीदा है तो फिर तफसीलात आम करने में क्या मसला है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब। अब्बासी साहब शुक्रिया। सर, इसराइल का जो वज़ीर आज़म था वो तो पुलिस ने उससे पूछताछ की और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े फख्र से बताई ये बात, क्योंकि उसको तोहफा मिला था और वो पहुंच गई उससे। ये इस्लामाबाद की पुलिस तो ऐसा नहीं कर सकती। एक आम सा शहरी है, वो पूछ रहा है आपसे कि आप बता दें आपको तोहफा क्या मिला। सर, प्रॉब्लम क्या है? मतलब एक काम करते हैं, वो जो एक दलील है कि ये जी कोई नाराज हो जाएगा, पता नहीं उसने ऐसी कौन सी चीज पकड़ा दी है खान साहब को कि अगर बता देंगे तो वो नाराज हो जाएगा, ये तो समझ से बाहर है। इस दलील के अलावा कोई ज़हनी दलील है जो मंतक की दलील हो, जिस पे समझ आ जाए कि अच्छा यार ये नहीं बता सकते क्योंकि उसकी वजह ये है? अली अज़हर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत लंबा इंट्रो दिया। उम्मीद है कि मुझे आप अनइंटरप्टेड जवाब दे देंगे ताकि एक बैलेंस गुफ्तगू हो सके। आपने जो कहा कि इसराइल की पुलिस प्राइम मिनिस्टर का तोहफा पकड़ने चली गई थी, बिल्कुल चली गई होगी, बिकॉज इसराइल के कानून के मुताबिक उसने तोहफे को कानून से बालातर होकर लिया होगा। आज का आपका मुल्क का जो कानून या जो माजी की नज़ीरें मौजूद हैं उसके मुताबिक अगर वज़ीर आज़म या किसी वज़ीर या मुशीर या सदर ने अगर तो कानून तोड़ा है फिर तो सज़ा होनी चाहिए। अगर कानून और माजी की नज़ीरों के मुताबिक उन्होंने तोशा खाने का जो भी तोहफे का इस्तेमाल किया तो मेरा नहीं ख्याल कि उस पर हम इखलाकी गुफ्तगू तो कर सकते हैं, लेकिन पुलिस भेजना और उसको कोई गलत साबित करने की कोशिश करना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। हाँ, अगर तो माजी में तोहफे वहाँ से गायब किए गए और 5% और 10% की रकमें दे के निकाले गए, वो तो है। आपने शहबाज गिल का बयान सुना है। मसला पता अब ऐसा अदब के साथ, मेरे पास टाइम होता है शो का कम, इधर उधर की बातें करके आप टाइम गुजार देंगे, सवाल का जवाब मिलेगा नहीं। सिंपल सा सवाल है, इसकी तफसील। आपने इतना लंबा इंट्रो दिया, आप तो बता रहे सर, नहीं, मैं तो पॉइंट पर अगर एक मुल्क का कानून है कि नहीं बताना, उसकी वजह यह है कि जो हमारे दोस्त हैं खारजा पॉलिसी के लवाजमात हैं, कुछ लोग नहीं चाहते, कुछ के बहुत आम से तोहफे होते हैं, कुछ के बड़े खास होते हैं, उसमें फॉरेन पॉलिसी की अपनी इम्प्लीकेशन है। किस मुल्क ने कौन सा तोहफा दिया, ये तोहफा वैसे कौन सा तोहफा दिया? सर, नाम ना ले उनका, ना बताएंगे किसने क्या तोहफा दिया। तोहफे तो बता दें, तोहफे कौन से? देखिए ना, मैं तो अली अदर ये बात कर रहा हूं, अगर मेरा वजीर आजम और मेरा वजीर जो मुल्क का कानून है उस पर अमल दरामद नहीं करता, आप भले बात करें। एक कानून है, उसकी रिक्वायरमेंट है और वो उसको पर्दादारी रखने की मिसाल मौजूद है 70 साल की। आज आप मुझसे 70 दिनों में एक इनकलाब की तवक्को कर रहे हैं और मुझे मतलब आप तनकीद कर रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। जवाब कैसे है? अगर मेरे किसी वजीर ने गलत काम किया तो सजा दें। आप मुझसे पता नहीं कौन से इखलाकी मेयार पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो इखलाकी मेयार आपने सेट किया ना सर। आप हजरत उमर की मिसालें देते हैं, आपसे अवाम तो हम उसमें पूरा उतर रहे हैं ना। कौन सा मिला? अगर को 15% पे दे रहा है, आज मैं 50% दे रहा हूं। आपको नहीं, सर ये तोहफा आपको नहीं मिला, ये ओहदे को मिला है और ये अवाम का तोहफा है, ये आपका ओहदे को मिला तो मैं ओहदे पे हूं ना। रखती है, मुझे मुल्क का कानून इजाजत देता है कि मैं उस तोहफे को घर ले जाऊं। तो बताएं क्या इतराज है, मुझे बता दें। मैं चोरी करके लेके गया हूं। आप बताएं ना क्या? नहीं बताने का भी कानून कहता है, ना भेज तो दिया आपने। कानून कहता है कि आप ना बताएं क्योंकि इससे मेरे मुल्क के जो ताल्लुकात हैं उस पर असर आता है। चले, अब आप अगर इसमें जितनी मर्जी बहस कर लें, अब एक काम करते हैं, एक नजीर मौजूद है। अगर मैंने कानून बदला तो मैं ठीक हो गया। जी ठीक हो गया। अब मेरी बात, आपको फर्ज करें 100 तोहफे मिले, ठीक है, 100 मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान ने 100 तोहफे दिए, ये 100 के 100 नाराज हो जाएंगे। चले 50 के नाम ना बताएं, 50 नाराज हो जाएंगे, 50 तो बता दें। ये सारे इतने सेंसिटिव, अगर मैं आधे बताऊंगा तो आप कहेंगे आधे क्यों नहीं बताए? नहीं, देखें ये बात कहनी बड़ी आसान है कि जी आधों का बता दें, आधों का ना बताएं। काम करते हैं लॉजिकली आप देखें, ऐसे तो मैं आप लॉजिकली बात आला अखलाकी मेयार पे आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन जब मुझे तनकीद अब तब करेंगे जब मैं कानून पे अमल नहीं करता। अगर मुझे कानून एक जज साहब को अगर 4 लाख की पेंशन देता है, एक जनरल साहब को 6 लाख की पेंशन देता है, एक MNA को इख्तियार देता है कि वो तोहफा मिला अपने घर ले जाए, तो उसमें क्या बहस की गुंजाइश क्या है? सर बेशक ले जाए घर, बताए तो सही कि क्या मिला है।
یہ تو بتائیں اگر وہ گھر لے جا کے اس کو اگر بیچ قانون سکتا میں ہے کہ عوام کو چونکہ بتا وہ نہیں باہر سکتا۔ سے ملا ہے اور میرے ملک کی خارجہ پالیسی کی لوازمات ہیں نہیں بتانا، تو پھر آپ یہ نہیں اس میں کیا کوئی اگر کوئی کرپشن ہو گئی ہے، کوئی قومی خزانے پہ لوٹ مار ہو گئی ہے، آج آپ قانون اگر بتا وہ رہے ہیں میرا تحفہ توشہ خانے میں نہیں لیا، آپ میرے پہ کیس کر دیں۔ یہ نہیں وہ ٹھیک آپ بات کریں، لیکن میں اس ملک کا ذمہ دار وزیر مشیر ہوں، میرا عہدہ میرا جو عہدہ ہے اس کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے پرکس پریولیجز ہیں، وہ ٹھیک ہے، آپ کا جاننا بھی حق ہے، لیکن قانون بدلنے پھر عباسی صاحب میں ابھی یاد کراتا ہوں سر، یہ ذرا آپ چلائیں جی، خان پچھلے بیان چلائیں، ابھی یاد آ جائے گا جناب کے معیار کیا سیٹ کیا تھا انہوں نے۔ حضرت عمر نے یہ کہا تھا، جواب سر دیا تھا آگے سے کہ جی میرا یہ قانون ہے تو میرا استحقاق ہے تو یہ ہے تو وہ ہے، انہوں نے جواب دیا تھا سر، وہ قانون کے پیچھے نہیں چھپے تھے، یہ اخلاقی سٹینڈرڈز آپ نے خود سیٹ کیے ہوئے ہیں، یا تو حضرت عمر کی مثال نہ دیا کریں سر، مال غنیمت پہ مدینہ کا دائنہ کہا کریں، سنیں آپ میرا جواب بھی دے دینا، علی حیدر جواب بھی سنیں نا، یہ مال غنیمت پہ سوال تھا، یہ بیت المال پہ سوال تھا، یہ تحفے کا سوال نہیں تھا۔ اگر حضرت علی کے دور میں قانون لکھا ہوا نہیں تھا، پروسیجر لکھا ہوا نہیں تھا، وہ ایک امیر المومنین تھے، آپ مجھے بتا دیں کہ یہ بیت المال یا مال غنیمت جو ہے وہ ریاست کا ایکسچیکر تھا۔ ابھی جو تحفے کی بات ہے، ملک میں قانون ہے کہ تحفہ جو ہے چونکہ بیرون ملک سے ملتا ہے اس لیے اس کو خفیہ رکھنا ہے، دیٹ از اٹ۔ یہ دو الگ باتیں جن کو آپ کمپیئر کر رہے ہیں، اور جو آپ جو نیتن یاہو کی بات کر رہے ہیں اس کا تحفہ اس نے ریکارڈ میں نہیں لیا، باروں بار لے لیا، وہ رشوت ہے، یہ تو تحفہ قانون کے مطابق ہے۔ حضرت عمر کے بیٹے نے تحفہ دیا تھا ان کو، کمپیئر کر لیں، حضرت عمر کے بیٹے نے تحفہ دیا تھا ان کو سر، وہ فیملی نے تحفہ دیا، ایک منٹ، نہیں میری بات سنیں، میں بتاتا ہوں، حضرت عمر کا دو کپڑوں میں ان کا لباس تھا، مال غنیمت سے تھا، انہوں نے کہا عمر آپ نے دو کیسے پہنے؟ انہوں نے کہا میرے بیٹے نے مجھے دیا ہے، تحفے پہ سوال نہیں تھا، مال غنیمت سے زیادہ حصہ لینے پہ تھا، وہ قانون کی عملداری تھی، قانون کے مطابق تھا کہ ہر بیٹے نے کیا دیا تھا؟ تحفہ دیا، بیٹے نے کیا دیا تھا؟ تحفہ دیا تھا، یہی میں عرض کر رہا ہوں، بیٹے کو کہیں سے ملا ہو لیکن بیٹے نے بطور تحفہ دیا تھا اپنے والد سے، مال غنیمت تحفے کا جواب دیا، حکمران نے مال غنیمت سے زیادہ کیسے لیا؟ انہوں نے مال غنیمت سے ملا ہو، بھلے خرید کے لایا ہو بیٹا، لیکن بیٹے نے تحفہ دیا تھا باپ کو، علی حیدر صاحب انہوں نے اس تحفے کا جواب دیا۔ اس میں بیٹے کا اور باپ کا معاملہ تھا، اس میں دوسری ریاست کا معاملہ ہے، خارجہ تعلقات کا معاملہ ہے، کسی کو امبیرس کرنے کا معاملہ ہے۔ سر یہ تو زیادہ حساس بات ہے، مال غنیمت آیا تھا، یعنی امیر المومنین ریاست مدینہ کا حاکم اپنے بیٹے سے لین دین کا بھی جواب دہ ہوتا ہے، یہ تو آپ نے خود میری مشکل آسان کر دی، ریاست مدینہ کا حاکم اپنے بیٹے کے لین دین کا بھی جواب دہ ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو کیسے لیے؟ ہم اپنی بات کر رہے ہیں، میں اپنی کر رہا ہوں، مال غنیمت سے حضرت عمر نے ڈبل کیسے لیا؟ انہوں نے کہا میں نے ڈبل نہیں لیا، میں نے اپنے بیٹے سے لیا، لہذا یہ مال غنیمت کا سوال تھا، یہ ایکسچیکر کا سوال تھا، یہ بیت المال کا سوال تھا۔ میں کہتا ہوں یہ کسی دوسرے سربراہ سے ملا ہوا تحفہ نہیں تھا۔